لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری. ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اگر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے الحمدللہ 8 سے 9 سبق یا ایام ہمیں الحمدللہ ہو چکے ہوئے ہیں. یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بھی ہے اور محبت کی قبولیت بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ جب کسی کے کھیت اور کسی کا باغ اور کسی کا گھر اور کسی کی فیکٹری اور کسی کی دکان دیکھنے کی اسی وقت ہی اجازت مل سکتی ہے کہ جب ان کو یہ بھی ہو کہ یہ اپنے ہیں تو ان کو دکھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یقیناً جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ چمکتی ہے تو اللہ جل جلالہ ان کو مزید نوازتے ہیں کہ یہ چاہت والے ہیں تو ان کی چاہت کو مزید پورا فرما دیا جائے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو ہجرت کا 8واں سال ہے وہ ہمارا الحمدللہ چل رہا. ہجرت کے 8ویں سال میں فتح مکہ ہوا. فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ المکرمہ میں 17 ایام یا 19 یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. بہرحال وہیں پر ہی تھے تو حنین قریب پر ہی ایک جگہ کا نام ہے جس میں بہت بڑے قبیلے 2 تھے, ایک حوازن اور ثقیف. یہ بہت بڑے جنگجو قبیلے بھی تھے اور تعداد میں بہت زیادہ بھی تھے. تو انہوں نے آپس میں ہی ان کو شرارت سوجی یا سمجھداری سوجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چڑھتی اڑان میں ہیں اور ابھرتی طاقت میں ہیں کہ مکہ المکرمہ کو انہوں نے فتح کر لیا. اس سے پہلے کہ یہ ہم ان کے نیچے آ جائیں تو ہم اقدام کر کے ان کو اپنے نیچے کر لیں, اور ابھی ان کے انتظامات مکمل نہیں ہوئے, یہ اتنے منظم نہیں ہوئے اور اتنے مستحکم نہیں ہوئے, تو لہٰذا ان کو پہلے سے ہی دبوچ لیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے تیاری بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ چکی کہ ایسے ہونے لگا ہے کہ یہ حنین والے لوگ مکہ المکرمہ اور مسلمانوں کے لیے یہ کہنے والے ہیں. حالانکہ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں وہ کوئی جیسے قریش والوں کا آباء و اجداد کا جو دین تھا اس وجہ سے, بلکہ یہ حنین والے جتنے بھی تھے ان کو صرف یہ تھا کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں اپنے محتاط نہ کر لیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہی ان کے ساتھ 2 ہاتھ دھو لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کا مہینہ ہے اور 8 ہجری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے قریب یا 14,000 کے قریب افراد جو ساتھ تھے تو وہ انہی کی طرف ہی ہو لیا. تو چلو ٹھیک ہے, یہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو ان کے گھر میں اور ان کے قریب ہی ان سے پوچھ لیا جائے. اس میں ایک چیز جو تربیت کی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا تو اس میں تعداد بہت تھوڑی تھی, سینکڑوں میں تھے, ہزاروں میں تھے, تو ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہی ہوا کرتی تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ جس میں تعداد مسلمانوں کی 12,000 ہے یا بعض روایات کے مطابق 14,000 ہے, کیونکہ 10,000 تو مدینہ المنورہ سے ساتھ ہی آئے تھے
اور چند ہی دنوں میں مکہ المکرمہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویسے ہی مسلمان ہوئے تھے، جس کا اشارہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يدخلون في دين الله أفواجا کہ ہمارا وعدہ ہے اب تو یہ ایک ایک آ رہی ہیں، فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، قافلہ در قبیلہ، اور گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر ایک ساتھ ہی آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو فتح مکہ کے اوپر پھر یہی ہوا کہ ایک چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو مسلمانوں کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ پہلے تو ہم کم تھے، اب ہم زیادہ ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اب ان کو روند بھی دیں گے، اب ان کو چنے بھی چبوا دیں گے، اب ان کو دن کے تارے بھی دکھلا دیں گے، یعنی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ حنین کا موقع تھا، تمہیں تھوڑا سا یہ بھلا لگا کہ ہم زیادہ لوگ ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ تمہارے حتی بلغت القلوب الحناجر، جو کلیجے تھے وہ منہ کو آ گئے تھے، کیونکہ کافروں کی طرف سے ایک دفعہ مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا تو وہ بھاگے، پھر کافروں کی طرف سے جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کی زمین بھی اکھڑ گئی اور ایک دفعہ تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ کے بلایا، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں سچا نبی ہوں۔ تمہیں کیا ہوا کہ ایک آگے پیچھے تم ہو چکے ہوئے ہو؟ تو اس وقت میں اللہ جل جلالہ نے صرف یہ تربیت فرمائی کہ کثرت ہو یا قلت ہو، کثرت ہو یا قلت ہو، یقین اللہ پہ ہو، اعتماد اللہ کے اوپر ہو۔ تو کثرت کو آپ نے دیکھ لیا تو کیسے جو ہے وہ کثرت تتر بتر ہو گئی، جو ہی توجہ مکمل اللہ کی طرف ہوئی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد ملی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو وہاں پر اتنی زیادہ مال غنیمت دی، جو مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ اوتاس کی طرف قریب میں ایک قبیلہ تھا، وہاں بھاگے، وہاں سے بھاگ کر یہ بنو سعد کا جو قبیلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، طائف کی طرف بھی بھاگے۔ تو یہ طائف اور طاس اور یہ وہ علاقے ہیں جن میں بنو سعد کی بستی بھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، وہ بھی آتی۔ تو اس میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ بہت زیادہ، یوں سمجھیے کہ جتنے بھی غزوات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یا ان غزوات میں جس میں بہت زیادہ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا وہ یہ والا غزوہ ہے۔ 24,000 تو اونٹ ہیں، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں، 40,000 بکری ہیں، 40,000 بکری ہیں، اور 50 من یا 40 من تو چاندی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاندی اور سونا اس وقت میں برابر ہوا کرتا تھا، اور اللہ پاک نے ان کی جتنی مال غنیمت اتنی تھی مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ اوتاس کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، طائف کی طرف بھی گئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو 10 دن تک انتظار فرمایا کہ مال غنیمت ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے، اور 6,000 قیدی بھی ساتھ میں، 6,000 قیدی بھی ادھر ہی ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ 10 دن تک انتظار فرمایا کہ کوئی آئے تو ہمارے ساتھ تو کوئی معاہدہ کر لے، تو اس معاہدے کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں اتنا بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو سردار تھا اس کا انتظار فرمایا، اور پھر وہ آیا بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا مال دیا یا مکمل مال واپس کیا۔ اس پر اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور حسن معاملے کا ذکر بھی کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ان کا سردار 10 دن کے بعد آیا، زہیر نام ہے اس کا، ابو سرد زہیر، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت آ کر کی کہ آپ نے جن لوگوں کو قید کیا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے رضائی طور پر رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر دودھ پیا تھا تو دودھ کی جو نسبت ہوتی ہے اس کو انہوں نے یاد کروایا۔ ایک بعض روایات میں ایک بہت ہی دلچسپ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ واقع آتا ہے کہ حضرت شیماء رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی ہیں
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ تربیت جب ہوا کرتی تھی تو اس وقت وہ وہاں پر تھی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی گرفتار ہو کے آئیں، بعد میں آتا ہے کہ یہ التجا کرنے کے لیے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بڑوں سے ملنے دو. تو صحابہ کرام نے روک دیا کہ نہیں، اندر نہیں جا سکتی. تو کہنے لگی کہ نہیں میں اندر جاؤں گی. کہا آپ کون ہو، پہلا اپنا تعارف کرواؤ. تو کہنے لگی نہیں میں اندر بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، مجھے اندر جانے دو اور میں اندر ہی جا کے بتاؤں گی. جب وہ اندر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے. تو اس نے جا کے بات چیت کی، کہا کہ میں شیماء ہوں اور آپ کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں، اور آپ جب چھوٹے تھے تو میں آپ کو کھلایا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قبیل المزاح، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی بڑھانے کے لیے بتایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نشانی کیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں. کہا نشانی بڑی پکی ہے. کیا پکی نشانی ہے؟ کہا کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، یوں آپ کے دونوں بازو جو تھے میری گردن میں تھے اور آپ کی ٹانگوں سے یوں میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، تو گردن پر آپ نے مجھے ایک چکی لگائی تھی، اس چکی کا نشان آپ دیکھ لیں. اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. جو قیدی بن کے آنے والی تھی، 2 باندیاں مل گئی اور 2 خادم ساتھ میں مل گئی. یہ شاہی مہمان بن گئی. شاہی مہمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چادر بچھائی، اپنی چادر پہ خود بٹھایا، کہا کہ یہ شاہی مہمان ہیں اور ان کے لیے جو ضرورت ہو ان کی پوری کی جائے. اب یعنی رضائی بہن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر یہ بہن اس عمر میں پہنچ چکی ہیں کہ بوڑھی بھی ہیں، اچھا اس پوزیشن میں آ چکی ہیں کہ مظلوم بھی ہیں، اور بھائی کی جو ایک چاہت ہے وہ بھی مکمل پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے. اور ایک خاتون کی جب وہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے پھر اس کا وقار، شان اور اس کی جو عروج ہے اس کو دیکھے تو وہ کتنی خوش بھی ہوگی اور کتنی اس کے جو جذبات ہوں گے. تو وہ عورت کی فطرت کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اس وقت کی چند باتیں نہ بتاؤں جس وقت میں آپ ہمارے پاس رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا باتیں ہیں. فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس جب رہا کرتے تھے تو ہم آپ کو مکی بھائی کہا کرتے تھے. الاخ المکی، مکی بھائی کہتے تھے کہ مکی بھائی کہاں ہیں، مکی بھائی کو کیا ہوا. کہا کہ بہت دفعہ ایسے مجھے ڈانٹ پڑتی تھی اماں سے، اور اماں مجھے کہتی تھی کہ آپ اسے دھوپ میں لے کے باہر چلی جاتی ہو، آپ کو نہیں پتا کہ باہر دھوپ ہوتی ہے. تو میں اماں کو جواب دیتی تھی کہ اماں آپ کو نہیں پتا کہ مکی بھائی کو جب لے کے جاتی ہوں تو ایک بدلی آ جاتی ہے، وہ ہمیں اس کے اوپر دھوپ کرنے ہی نہیں دیتی. کہا کہ میری اماں حلیمہ کہا کرتی تھی کہ مکی بھائی کو آپ لے کر ریوڑ کے ساتھ اٹھا کے لے جاتی ہو تو آپ ویسے ہی چھوٹی ہو تو اس کو اٹھانا آپ سے اٹھایا نہیں جاتا، آپ تھک جاتی ہو. تو میں اپنی اماں سے کہا کرتی تھی کہ اماں آپ کو نہیں پتا کہ میں جب بھی مکی بھائی کو اٹھاتی ہوں تو ان کا وزن ہی نہیں ہوتا. پھر فرمانے لگی کہ آپ جب ان کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے جاتی ہو تو بکریوں کو سنبھالتی ہو یا ان کو سنبھالتی ہو. کہا کہ اماں جب میں ان کو نہیں لے کے جاتی اور ہم نہیں لے کے جاتے تب ہم تھک جاتے ہیں، جب ان کو لے کے جاتے ہیں ہم مکی بھائی کو سنبھال لیتے ہیں اور مکی بھائی ریوڑ کو سنبھال لیتے ہیں. ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں. مکی بھائی ہر سا آیا ہے، 1 سا یعنی 20 سے 25 منٹ کے بعد خود سے بکریاں اور ریوڑ گھوم کے آ جاتا ہے جو مکی بھائی کی زیارت اور مکی بھائی کا دیدار کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہم نے بارہا دیکھا کہ جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو بکریوں کو خوب ملتا ہے، بکریوں کو خوب ملتا ہے. کہا آپ کے ادھر ہوتے ہوئے ہماری شان تو پورے قبیلے میں، دائیں بائیں کے قبیلوں میں مل گیا. لوگ ہمارا تو احترام کرتے تھے آپ کے آنے سے، ہمارا احترام لوگ کرتے تھے اور خوب کرتے تھے. ہمارا لوگ تو پھر ہمارے ریوڑ اور بکریوں کا بھی احترام کرتے تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ جب حلیمہ کا ریوڑ نکلے گا تو حلیمہ کے ریوڑ کے پیچھے اور ان کے بیچ میں اپنا ریوڑ گھسیڑ دینا ہے. کیونکہ کہا تو ایسا تھا
کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کہا جاتا تھا کہ حلیمہ کی بکریاں اور ان کے یہاں ایک بچہ بابرکت آیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت فراوانی ہے، تو اس ریوڑ کے ساتھ لوگ اپنے ریوڑ بھی بھیج دیتے تھے، ان کو بھی مل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا مبارک ہیں کہ جو بکریاں اور ریوڑ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی، تو ان بکریوں کے بدولت بھی اللہ جل جلالہ دوسرے بکریوں کو نواز رہے ہیں، اور جن کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ امتی، جو امتی ہیں ان کی کیسی نسبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی، آپ کی ہر چاہت پہ پورے اترنے والے، ہم آپ کے بھائی، نانو اخوانک، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، آپ میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، ساتھی ہو، لیکن اخوانی، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ میرے بھائی وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، یہ نسبت، مطلب وہ جو بکریوں کی اور جانوروں کی نسبت سے ان کو نوازا گیا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا امتی ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا امتی ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ، جو نسبت ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بہن بیٹھی باتیں سنا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ اب ہمارے جو قیدی ہیں وہ آپ اگر چھوڑ دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی لاج کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تو انتظار کیا تھا، بہرحال میرے جو خاندان میں چیزیں تقسیم ہوئیں وہ خاندان کی چیزیں تو میں دے سکتا ہوں، ہاں آپ کو ایک ترکیب بھی بتلا سکتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد اگر اعلان کر دو کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے، آپ کی اگر چاہت ہو تو آپ اس چاہت کو پورا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ظہر کے وقت میں یہ اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اور یہ وہ خاندان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے۔ شام مغرب سے پہلے پہلے حلیمہ سعدیہ 6000 قیدیوں کو آزاد کروا چکی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی بہن نے اگر کسی بھائی سے دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ لیا ہے تو یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی سے اتنا زیادہ فائدہ لیا، اور یہ بہن کون ہے؟ رضاعی بہن ہے، دودھ پیتی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن نہیں تھی، چاہت بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن نہیں تھی، چاہت بہت تھی کہ میری حقیقی بہن بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے پیار سے ایک طرف ہو گئے۔ چاہت بڑی تھی کہ والدہ ماجدہ مجھے دیکھے اور وہ میرے پیار کو، اور خاص طور پر مدینہ المنورہ میں جب فراوانی بھی ہوئی اور مدینہ المنورہ میں جب جانثار بھی بڑھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت ہوتی تھی کہ میری والدہ بھی مجھے دیکھے، اور دیکھنے کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار سے کھینچا کہ میرا دل کرتا ہے فجر کی نماز ہو اور میں لمبی تلاوت کر رہا ہوں اور مسجد نبوی کی چھوٹی کچی دیوار پہ میری ماں ٹھوڑی رکھ کے میرا قرآن سنے، ٹھوڑی رکھ کے میرا قرآن سنے کہ میرا بیٹا کس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور کزر اخرج شطأہ، اور پیچھے جو ایک لہلہاتی فصل صحابہ کرام کی کھڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کسان کی یہ فصل ہے، اور سامنے اس کا جو اس کی آبیاری کرنے والا ہے وہ یہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ نماز کے دوران ہی میری ماں مجھے یہ کہے یا محمد، تو میں کہوں لبیک یا امہ، لبیک یا امہ۔ تو یقیناً یہ والے جو 2 رشتے ہیں، بہن کا رشتہ اور والدہ کا رشتہ، یہ امتی اور امتی کے لیے اعزاز اور سعادت ہے، امتی کے لیے اعزاز اور سعادت ہے کہ آج اللہ حفاظت فرمائے دودھ پیتی بہن کے تو اب دور کی بات ہے، حقیقی بہنوں کو حقوق اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ملنا ملانا ہی ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم ملنے ملانے کے لیے چلے بھی جائیں گے تو ان کے جو زخم ہیں ان کے اوپر مزید نمک چھڑک کے ہی واپس آئیں گے۔ وہ کیسے؟ بچے کھیل رہے ہوں گے تو بھائی جا کے بہن سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کن کے ہیں، یہ بچے کن کے ہیں، اس کا نام کیا ہے، چھوٹے کا نام کیا ہے، بڑے کا نام کیا ہے؟ تو بہن کیا کہتی ہے کہ یہ بھائی اور میرے بچوں کو جانتا تک نہیں ہے، میرے بچوں کے نام تک اس کو نہیں آتے۔ مطلب یہ ہے
کہ ان جو حساس رشتے ہیں جن سے پیار بھی ملتا ہے اور سنت بھی ہے تو اس کی پاس رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت اور یہ سارا کچھ ہوا. اچھا مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کسی کو 200 اونٹ, کسی کو 300 اونٹ. اونٹ تو اس وقت اب بھی اس کی قیمت جو ہے وہ اس وقت کا بھی لینڈ کروزر ہی تھی, بڑی پلازا ہے, ایک پورا پلازا ہے. اور مال غنیمت ان کو اتنی جو ہے وہ ملی. تو اس میں یہ تھا کہ انصار کے کچھ نوجوان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آپس میں تھوڑی سی بات کی کہ ایسے ہے کہ جب مشقت کا وقت تھا تو ہماری تلواریں بھی چلی, ہماری مشقت میں ہم لوگ رہے, اور اب یہ ہے کہ مال غنیمت اتنا زیادہ آیا تو مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے ان میں اتنا زیادہ تقسیم ہوا تو ہماری ابھی تک باری بھی نہیں آئی اور ہمیں اتنا کچھ ملا بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے, ایک خیمے میں سب انصار کے لوگوں کو جمع فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ میں سے کوئی چینو گوئی ہوئی ہیں, کوئی اس طرح کی باتیں چلی ہیں کہ جس میں نے مال کچھ کو دیا ہے. تو اس پر جو کبار صحابہ اور بڑے صحابہ, پرانے صحابہ, وہ رو بھی دیے. فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی معتبر شخصیت نے, یہ بڑے نے کوئی بات نہیں کی, نوجوانوں نے اگر تھوڑی سی بات کی ہے تو ہم اس پہ معذرت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ تم پہلے گمراہ تھے, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نہیں دی, تم پہلے علی شفا حفرۃ من النار, تم آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں اس کنارے سے بچا کے حقیقی طور پہ جنت میں نہیں داخل کیا گیا؟ تو صحابہ کرام سن بھی رہے, فرماتے کہ آپ کا احسان ہے, آپ کا احسان ہے, آپ کا احسان ہے کہ یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے بات فرمائی جس پہ انصار کی چیخیں نکل گئیں. کہا نہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا احسان ہے, آپ کہہ سکتے ہو, ابھی وہ لفظ بولو جو آپ کے دلوں میں اگر ہوں تو وہ جذبات بھی کہو کہ ہم نے تو اس وقت آپ کو ٹھکانہ دیا جب سب نے آپ کو جھٹلا دیا تھا, جب کوئی آپ کو لینے کو تیار نہیں تھا, ہم نے اس وقت وہ کیا. تو اس پر صحابہ کرام کے اور انصار کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم سے غلطی ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو اور غور سے سنو, سنو اور غور سے سنو, دو وادیاں ہوں, ایک وادی میں مہاجرین اور دوسرے لوگ ہوں, وہ مال لے کے جائیں, دنیا لے کے جائیں اور دنیا کی عیشیں لے کے جائیں اور دنیا کی ضروریات اور سہولیات لے کے جائیں, اور دوسری وادی میں انصار ہوں اور وہ رسول اللہ کو لے کر جائیں, تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ چیخ دیے, رو دیے. کبار صحابہ کرام روایت میں آتا ہے داڑیاں تر ہو گئی, ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے, فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں رسول اللہ چاہیے, ہمیں رسول اللہ چاہیے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ بھی بات سنو, وہ ہیں نئے مسلمان, ان کی تعریف قلب کے لیے یعنی دل جوئی کے لیے میں نے ایسا کیا ہے, ان کی دل جوئی کے لیے ایسا ہوا ہے. آپ کو جو چیز ملی ہے وہ دائمی حقیقی اور پیار ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس پر وہ خوش بھی ہوئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے, دنیا اور دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. صحابہ کرام کا عام معمول یہی تھا. عام معمول کیا مطلب کہ ہر موقع پر, مطلب یہ باتیں ہمارے لیے تو کیونکہ ہم مادیت میں, پریشانیوں میں, دنیا میں گھوم گھما کے ہم اسی چیز میں آ جاتے ہیں. عبادات میں بھی اللہ سے بزنس ہی کرتے ہیں اور صدقے میں بھی اللہ سے بزنس ہی کرتے ہیں کہ 10 گنا ملتا ہے تو میں خرچ کر لوں تو میرا کاروبار ہی بڑھ جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک درجہ ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کسی درجے میں تو جڑے ہوئے ہیں. لیکن عمومی مزاج جو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تھا, اس کی مثال نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں ملتی. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلے والے ہیں اور ان کے حالات بڑے ماڑے سے تھے اور جسم بھی جو تھے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے. اب یہ اندر سے چور ہو کر کہنے کے لیے تھے یا رسول اللہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضروریات آپ پوری فرمائیں, ہمارے لیے کوئی مدد کریں, ہماری کوئی ہیلپ کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو
اور جو آپ دعا کا کہو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور ابھی قبول ہوگی. آج ابھی جو آپ مانگو گے وہ قبول ہوگی اور ابھی قبول ہو گئی. آپ جو بھی لینے کے لیے آئے ہو بولو. تو ایک دوسرے کو اشارہ آنکھوں میں کیا کہ جو آفر ملی ہے بہت بڑی ملی ہے, دنیا میں تو گزارا ہو جائے گا. ساتھ ہی کہہ دی یا رسول اللہ آپ کا پیار اور جنت میں آپ کی معیت چاہیے. آئے تھے کیا لینے؟ اپنی دنیا کی ضروریات لینے اور اپنے مسائل اور اپنی دنیا کے جنجال کو سلجھانے کے لیے آئے تھے. جب ان کو آفر پکی ملی تو انہوں نے کہا یہ تو سلجھ ہی جائے گا, اگر نہ بھی سلجھا تو رہ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہترین چیز کیا مل رہی ہے کہ دعا کی مقبولیت, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں. مدینہ المنورہ پہنچنے سے پہلے جعرانہ کے مقام پر, یہ سلائیڈ پہ آپ دیکھیے گا تھوڑا سا بات کرتے ہوئے, یہ حنین مکہ المکرمہ سے اور طائف سے, یہ حنین درمیان کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین اور طائف اور اوطاس یہ دونوں جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم کی تقسیم فرمائی, اور اس تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجعرانہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ ایک عمرہ فرمایا. عمرہ فرمانے کے بعد پھر مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. یہ جعرانہ سے مکہ, اور مکہ المسجد الجعرانہ ہے, جامع مسجد جعرانہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے. مکہ المکرمہ میں ایسے ہوا کہ جب چند دن رہے تو اب ایک طرف سے یعنی ٹھنڈک والا ماحول بن گیا, اور ایک سکون اور امن اور روٹین کی زندگی رننگ میں آنے کے لیے ایک ماحول خود بخود سے بن گیا. وہ کیسے بن گیا کہ مکہ المکرمہ میں ساری مشکلات تھیں, مکہ المکرمہ میں ساری مشکلات تھیں, تو ان مشکلات میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. مدینہ المنورہ کی ابتدائی زندگی میں جب تشریف فرما ہوئے تو قبائل کی بھی مشکلات تھیں, مشرکین کی, منافقین کی بھی تھیں, یہودیوں کی بھی تھیں, یہودیوں کی اندرونی بھی تھیں, بیرونی بھی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی بیرونی اور مکہ والوں کو تمام کو فتح کر لیا. اب اس موقع کے اوپر مدینہ المنورہ میں رہنے کے لیے, سکون کے لیے اور روٹین کی زندگی آنے کے لیے بہت اچھا یہ ماحول بن چکا. اب یہ تھوڑا سا ماحول بنا ہی تھا اور بننے کی طرف جا ہی رہا تھا, تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اشارہ اور مسلمانوں کو یہ ہوا کہ شام اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں تبوک ایک جگہ ہے, وہاں پر جو عیسائی ہیں غسانی خاندان کے وہ تیاری کر رہے ہیں, اور 100,000 سے زائد فوجی انہوں نے تیار کر رکھے ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ المنورہ پہ. تو ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم چل کے آگے جائیں گے. تو تھوڑے چند کچھ لوگ تھے نئے مسلمان کہنے, یا اگر ان کی یہ بات آئی بھی ہے تو کوئی اتنی عیب والی چیز نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں غزوہ تبوک میں جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ لمبا تھا, تیسرا یہ ہے کہ یہ عجم گنے جاتے تھے کہ اجمیوں کے ساتھ کا اور مزاج ہے لڑنے کا, اور عربوں کے ساتھ کا مزاج اور ہے. تو اس طرف یہ تھوڑی سی مشکلات بھی تھیں. اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ اب تمام کام مکمل ہو چکے ہوئے ہیں, اب پھر دوبارہ اس کے لیے جانا پڑ رہا ہے. فوراً اگر جانا بھی تھا تو تھوڑا ٹھہر کے ہم چلے جاتے تو ہو جاتا. اس پر سورۃ توبہ کا ایک رکوع اترا, اللہ اکبر, اس میں جو جلال یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. اے ایمان والو, تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. اور اگلی آیات میں ایسی تنبیہ اللہ جل جلالہ نے ایک پیاری مثال دے کر فرمائی, الا تنصروه فقد نصره اللہ.
کہ اگر تم مدد نہیں کرتے یا کرنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ تو پہلے مدد اپنی کر چکے ہوئے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. بھئی بات غور سے سنو کہ جب وہ دو تھے اور مکہ المکرمہ سے نکلے تھے اور مکہ المکرمہ سے غار ثور میں اکیلے تھے، اس وقت جس اللہ نے ان کی مدد کی وہ اللہ آج بھی ان کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کو تمہاری کثرت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلو، یہ تمہیں سعادت مند بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. کہ اللہ جل جلالہ ایسی فوج سے ان کی مدد پہلے بھی کر چکے ہیں، اب بھی کر چکے ہیں. اور پھر اگلی آیات انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. کہ ہلکے ہو یا بوجھل، جس بھی پوزیشن میں ہو اس پوزیشن میں تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا. تو اس پر اللہ اکبر مدینہ المنورہ میں کوہرام مچ گئے اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ تو پہلے بھی ایک اشارے کے اوپر کہنے کو تیار ہوتے تھے کہ یعنی ایک استاد جب بچے کو یا اس کو کہنے کے لیے یوں دیکھے گلاس کی طرف تو بچے پہلے ہی والد صاحب کی بات ماننے کو اشارے سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو پانی چاہیے. اور جب والد یا استاد کہہ دے کہ مجھے پانی دو تو اس وقت وہ اولاد کیسے بھاگ بھاگ کے آئے گی. وہ تو پہلے ہی اشاروں پر مرمٹنے والے تھے، مزاج پہ سارا کچھ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دینے والے تھے. اور صراحتاً پھر تھوڑی سی تنبیہ بھی اس میں آئی تو دودھ پیتے بچے بھی لے کر خواتین پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر، کیونکہ قحط کا زمانہ بھی تھا اور اس میں فنڈنگ اور جو اس کی جو ضروریات تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، جسم کے اوپر ان کا جو کپڑوں کے بٹن تک اتار کے اللہ کے راستے میں دیے اور اس میں ٹاٹ پہن کر اس میں درخت کے جو کانٹے تھے وہ لگائے. تو اس موقع پر جبریل امین اترے اور فرمایا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کہیں کہ آپ کو اللہ سلام کہہ رہے ہیں. اور اگلی روایت میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے جو ابوبکر نے لباس پہنا ہوا ہے، فرشتے جو آسمان کے ہیں تمام آسمان کے فرشتوں کو بھی یہ لباس پہنا ہے کہ آج قربانی کی حد ہو گئی. اپنا سارا کچھ گھر کا سارا، حتیٰ کہ اتنا بھی آتا ہے اندھیرے میں دیوار کے اوپر ہاتھ پھیرا کوئی سوئی یا اس قسم کی چیز رہ نہ جائے جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش نہ کر دوں، اتنا زیادہ پیش کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 1000 سے زائد بلکہ 40,000 کے قریب انہوں نے دراہم جو ہے وہ پیش کیے. دوسرے صحابہ نے بھی کیے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح فجر سے پہلے اور فجر کے قریب میں تھوڑی سی کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہاں سے لائے ہو، کس طرح سے لائے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہاتھ دیکھ لیں. جب ہاتھ دیکھ لے تو ہاتھوں کے اوپر چھالے پنے ہوئے تھے اور اس میں پانی ڈالا ہوا تھا. کیا ہوا؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے اس حکم نے مجھے جگایا اور میری طلب ہوئی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دوں. تو ساری رات میں کنویں کی ڈول سے رسی کھینچتا رہا اور ساری رات میں نے یہ مزدوری کی. یہ کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، یہ کھجوریں آپ رکھ لیں اور یہ مسلمانوں کے کام آ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال کا ڈھیر بھرا ہوا ہے اور لوگوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کھجوروں کو اس تمام مال کے اوپر بکھیر دو کہ جو اخلاص اس بندے میں اور اس نے جس طرح سے یہ لایا ہے کہ دوسرے مال میں نہیں ہے، تو یقیناً پھر یہ لوگ نکلے. 30,000 کا لشکر نکلا یہاں سے اور نکلے. اللہ جل جلالہ نے ایسا روب ڈالا ان کے اوپر کہ وہ اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلے.
1,00,000 کی جو فوج تھی وہ تبوک کے موقع پر نہیں نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یا 20 دن کا وہاں پہ قیام فرمایا اور وہاں کے قریب کے جو دوسرے عیسائی تھے ان کے ساتھ معاہدات فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو لیے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جانے سے پہلے کچھ جو منافقین تھے انہوں نے ایک مسجد بنا دی تھی، مسجد ضرار، اور ابو عامر جو عیسائی تھا اس کی چاہت سے انہوں نے پہلے سے اندرون خانہ یہودیوں کے ساتھ، یہ تبوک والوں کے ساتھ ہی ایک اندر سے معاہدہ کر لیا ہوا تھا کہ ایک آپ مسجد بنا لیں اور مسجد کو مرکز کا نام دیں کہ یہ اس علاقے کا مرکز ہے، اس میں بیسمنٹ تہہ خانہ بنا دیں، اس میں اسلحہ وغیرہ آپ لوگ رکھ لیں. اس میں یہ ہوگا کہ مستقل طور پر آپ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہوں گے. جب یہ شام سے تبوک سے اور یہ والی فوجیں آئیں گی تو اوپر سے یہ والے حملہ کریں گے، آپ کی افرادی قوت پہلے سے ہی ہوگی اور اسلحہ اور جو وہ قوت ہے، جنگی قوت ہے، وہ آپ اندر سے نکال کر مسلمانوں کو اندر سے آپ پٹائی کرنا، باہر سے ہم پٹائی کریں گے. تو لہذا یہ ہے کہ اس طرح سے مسجد ان کی اور یہ استعمال بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ بڑے میسنے سے بن کے اور بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جی آپ مسجد کا افتتاح فرما دیں، مسجد ہم نے بنائی ہے، وہاں سے لوگوں کو یہاں مشکل ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں کے لوگ وہیں پہ نماز بھی پڑھ لیا کریں گے، اعمال بھی ادھر کر لیا کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے اب تو میں جلدی میں ہوں اور ایک مہم پہ جا رہا ہوں، اب ایسے ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو واپسی پہ سب سے پہلا کام میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کی مسجد کا افتتاح کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معجزات بھی ہیں وہ میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں. تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جو منافقین کا جو گروہ تھا ان کے لیے واپسی سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ نے جبریل امین کے ذریعے سے بتلا دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بالمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اللہ پاک نے فرمایا لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. دو مسجدوں کے آگے کہ مسجد ضرار، اس کو اسلام نے فرمایا ضرر کہتے ہیں تکلیف، یہ مسجد ضرار ہے. یہ انہوں نے ارصاد لمن حارب، انہوں نے مورچہ بنایا ہے، انہوں نے مسجد نہیں بنائی، ان کی طرف بالکل نہیں جانا، ان کا افتتاح بالکل نہیں جانا اور ان کی مسجد کے قریب بھی نہیں جانا، انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کیا. اور اللہ پاک نے فرمایا یہ اس بات کو ماننے کے لیے قسمیں کھائیں گے کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھائیں جتنی مرضی قسمیں، یہ جھوٹے ہیں. اچھا اس میں ایک پس منظر بڑا بہترین ہے. منافق تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یقین تھا، اور ان کو یہ بات کھٹکا بھی لگا رہتا تھا کہ ہمارا پول ہم میں سے کسی کا کھل جائے اور اوپر سے آ جائے جیسے یہ انہوں نے بنایا. اور تو آنے سے پہلے انفرادی طور پر بھی ان کے پول اللہ پاک نے کھولے اور جو اجتماعی طور پر تھے وہ بھی کھولے. اور بعض روایات میں اللہ جل جلالہ نے خود سے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ان منافقین کی ہم نے آپ کو بتلائی نہیں ہے تاکہ آپ کا دل ان سے مزید اچاٹ نہ ہو جائے، بس اتنی بتائیے جو زیادہ نقصان دہ والی تھی. تو اللہ جل جلالہ نے اس طرح سے مسلمانوں کو مدد فرمائی. اچھا غزوہ تبوک کے سفر میں ایک دو تین چار جو ہے وہ معجزات ہوئے، ان میں سے ایک دو معجزے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں محبت بڑھانے کے لیے. کہ ایک منزل پہ جب پہنچے، جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. لوگ تلاش کر رہے تھے کہ اونٹنی کہاں چلی گئی. تو ایک کیونکہ منافقین بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے اور اپنا مال غنیمت اور دوسرے اس میں کاموں کے لیے پیچھے پیچھے رہنا، اور جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تلوار چل رہی ہے اس کے پیچھے ہو جانا، اور جہاں پہ ان کی مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے پھر آگے کھڑے ہو جانا کہ ہم بھی ساتھ تھے، ہمیں بھی کچھ مل جائے، ان کی یہ عادت ہی تھی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ایک دوسرے کو کہا دیکھیں جی ایک طرف سے تو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور آسمان سے ان کو خبریں آتی ہیں، اور دوسری طرف سے اتنا بھی نہیں پتا کہ اونٹنی کہاں ہے، دوسری طرف سے اتنا بھی نہیں پتا اونٹنی کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع جمع فرمایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اونٹنی کہاں ہے. اچھا جاؤ کہ اس ٹیلے کے قریب میں فلاں درخت ہے،
اس درخت کے قریب سے اونٹنی گزر رہی تھی تو اس کی مہار جو رسی تھی وہ اس ٹہنی کے ساتھ اڑ گئی تھی. اڑنے کی وجہ سے اونٹنی وہاں پر کھڑی ہے, جاؤ میری اونٹنی کو کھول کے واپس لے. تبوک کے مقام پر ایک اور معجزہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ پانی وہاں پہ کم ہوا, اور پانی اتنا کم ہوا کہ جو وہاں سے پانی نکل رہا تھا, روایات میں آتے ہیں کہ جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے اتنا ہی نکل رہا تھا, تھوڑا سا ایک دھار سی نکل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کوئی انتظام نہیں, کیا کریں, فرمایا کہ وہ پانی لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دھویا, وضو فرمایا, کلی فرمائی, اور فرمایا کہ یہ پانی اس چشمے میں جا کے دوبارہ ڈال دو. جب دوبارہ ڈالا تو اس میں سے ایسا فوارہ پھوٹا کہ 30,000 لوگ 20 دن تک اس چشمے سے پانی پیتے رہے اور چشمہ زر قطار چلتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں محبت بڑھانے کے لیے. یہ ہجرت کا 8واں سال ہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تبوک کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ 9 کے قریب, 8 کے بعد 9 ہے, 9 ہجرت کے 9ویں سال کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 کا قافلہ دیا اور حج کے مناسک جا کے بتلائے کہ آپ حج کر کے آئیں اور لوگوں کو مناسک کے حج بھی سکھلائیں. اور اس میں اور بھی بہت ساری جو روایات آتی ہیں جس میں واقعات آتے ہیں. اس میں ایک جزیے کی کہ ان قوموں سے جزیہ دیں, سود کی حرمت میں نازل ہوئی, اور بہت سارے اور بھی واقعات اس میں ہوئے, جس میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا یہ بھی مردار ہوا. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ دلجوئی پڑھنے کے لیے پڑھایا. اور اس میں کیونکہ عبداللہ کے ساتھ کیونکہ اس موقع کے اوپر اس نے ایک احسان کیا تھا, اس احسان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. وہ یہ تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہو کے آئے تو ان کا قد بہت لمبا تھا اور جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی, تو عبداللہ ابن ابی کا قد بھی لمبا تھا. تو اس موقع پر اس نے اپنی قمیض اتار کے عباس رضی اللہ عنہ کو دی تھی کہ اس موقع کے اوپر ان کا ستر ہو جائے, اپنی ایک قمیض دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ یہ رئیس المنافقین ہے. اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق ہونے کے باوجود بھی امتی ہونے کے لیے بھی ایک ڈر تھا, چلو کسی وجہ سے جنت میں پھر بھی چلا جائے. لیکن اللہ جل جلالہ نے تنبیہ فرمائی کہ کسی صورت میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کسی صورت میں ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی, اور 70 مرہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی جنازہ پڑھائیں اور دعا کریں تو پھر بھی ان کو کوئی معافی نہیں ہونی. یہ اتنے ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسدود بنے اور دیواریں بنائیں اور تکلیف کے لیے پیش رہے. غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ کچھ سلائڈ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ مدینہ المنورہ سے تبوک اور اسلامی لشکر کی جانب سے کہاں مدائن صالح, اور یعنی ان بستیوں سے گزر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے تھے جن بستیوں کے آسمانی عذاب بھی آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی یہاں سے نکلو کہ ان بستیوں سے گزرنا اب تک اس میں نحوست برس رہی ہے, اللہ کے عذاب بھی آئے ہیں. یہ تبوک کے مقام کے اوپر 20 دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا, اور قریب کے کچھ جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. یہ تبوک اور تبوک کی دوسری مومنین کا کردار, منافقین کا اور غزوے کے اثر, یہ جو میں نے آپ کو منافقین کا بدلا دیا. اور اس کے بعد یہ جو 9واں سال ہے ہجرت کا, اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے, وفود کا سال. یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کے استقبال کے لیے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وفد آتا اس کا پورا اکرام اور احترام فرماتے. اور احترام اور اکرام تو ضرور فرمانا تھا. ایک تو اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک داعی ایک قبیلے کے پاس اور ایک فرد کے پاس سینکڑوں بار جانے والے,
اور ان کے پاس پورا قبیلہ ہی اسلام قبول کرنے اور اسلام کی تعلیمات لینے کے لیے ہے، تو وہ کتنا زیادہ اکرام کرنے والے ہیں، کتنا زیادہ پیار کرنے والے. جیسے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کہا جاتا ہے، ایک بندہ گشت کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ بھی نماز کے لیے آؤ، ہم کہتے ہیں کہ بھی پڑھنے کے لیے آؤ، پڑھنے کے لیے آؤ، اور ہم خود تیار کر کے لائیں. ایک یہ ہے کہ ادارے میں خود بندہ آ کے کہتے ہیں مجھے معلومات دیں کہ میں سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. تو ان کا تو ہم خود کو خود ہی کرام کرتے ہیں، ہم تو خود لوگوں کو تیار کرتے ہیں، آپ تو خود ہی آ گئے ہیں. تو جو آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو نصیحت اور وصیت فرمائی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ وفود کا تم احترام کرنا اور اکرام کرنا. بہت سارے وفد ہیں، ان میں جو ہے وہ عام الوفود ہے. آپ مدینہ المنورہ سے جس قبیلے سے جو آیا ان کے آپ نشانات سے پتہ چلتا جائے گا. کوئی ایک دو وفد کے اوپر بات بھی کر لیں گے، باقی کا صرف تعارف ہی ہو جائے کہ یہ وفود اتنے آئے تھے. یہ مدینہ المنورہ ہے، طائف سے بھی لوگ آئے، مکہ سے بھی ہے، عبد القیس سے بھی ہے، اور نجران سے بھی ہے. نجران کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اور بنو حنیفہ سے بھی ہے، اور یہ مختلف عدن سے بھی ہے، اور معارف سے بھی ہے، صنعاء سے بھی ہے، حضر موت سے بھی ہے، مہرہ سے بھی ہے، اور بابلہ سے بھی ہے. اور یہ سارے قبائل آتے گئے اور یہ والے مدینہ المنورہ میں اس نقشے میں سارا بتایا جا رہا ہے. اتنے زیادہ وفود، اتنے زیادہ لوگ خود سے مدینہ المنورہ میں آ رہے اور معلومات بھی لے رہے، اسلام کو بھی قبول کر رہے. اگر جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے وہ آ کے اپنا معاہدہ اور جزیہ کا خود سے ہی کہہ رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محنت میں لگن اور اس کا ثمرہ اللہ جل جلالہ نے حیات میں ہی دیا. اور یہ سارا کا سارا وفود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اکرام فرماتے. اور اس میں جو مختلف وفود میں سے نجران کے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کیا تھا؟ مناظرہ کیا تھا. اس میں یہ کہ نجران کے 60 لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے پادری تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی. سورۃ آل عمران بھی اسی کے اوپر ہی اتری. اور ان کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کی اولاد نہیں ہے بلکہ حصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اولاد بھی ہیں اور حصہ بھی ہیں. 3 ہے، ثالث و ثلاثہ، کہ اللہ، مریم، عیسیٰ علیہ السلام 3 ایک ہیں اور ایک 3 ہیں. ان تمام کو یہ الہ ہے. تو اللہ جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ جب ان کے ساتھ بادا، تو جب انہوں نے مکمل بات کی تو کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے وہ کماری تھی مریم علیہ السلام، اور ان کو جو یہ بیٹا ہوا الیاد والامان، یہ بیٹا اللہ کا ہے، ان کا نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ نے آیات فرمائی اور بہترین، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو اللہ جل جلالہ نے واضح فرما دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ یاد تم نے کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے. جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ان کے بارے میں کیسے ہو؟ آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے کہ ان کی ماں بھی نہیں ہے، ان کے باپ بھی نہیں ہے. ادھر تو صرف باپ نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا. قل هو اللہ احد، الف لام میم سے شروع کیا. اور اس کی تفصیلی طور پر جو اللہ جل جلالہ نے سورۃ آل عمران کے جو ابتدائی رکوع کے ابتدائی آیات ہیں اس میں بڑی بہترین قسم کی توحید ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اولاد کمزوری ہے، نہ ہو تب بھی کمزوری ہے، اولاد ہو بھی تب بھی کمزوری ہے ان کی محبت. دوسری کمزوری یہ ہے کہ اولاد تم لوگ اس لیے لیتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئے، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں یا ہم کمزور ہو جائیں اس وقت وہ سہارا بنے. تو اللہ کو تو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ ہوئی اور ان کے ساتھ جب مناظرہ اور بات چیت ہوئی تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر آپ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مباہلہ کر لیتے. مباہلہ کا کہنا ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فرمایا کہ آپ اپنے کہو اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، اپنی خواتین کو لے کر آؤ، اپنے باپوں کو لے کر آؤ، اپنے خاندان والوں کو یہاں پر لے کر آؤ، اور میں بھی اپنے خاندان کو لے کے آتا ہوں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب نازل فرما، ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ عذاب نازل فرما. روایات میں آتا ہے فجر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کر آئے؟ حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو لے کر میدان میں پہنچے. جب میدان میں پہنچے تو پادری نہیں نکلے. بہت سے وہاں پہ مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کیوں نہیں نکلے؟ پہلے تو بہت باتیں کر رہے تھے، یہ ہوا اور وہ ہوا. کہا کہ یہ جو چہرے لے کر باہر نکلے ہیں یہ چہرے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نکلتے تو ان کے اوپر یہاں عذاب نہیں اترنا تھا، ان کی بستیوں میں بھی ان کے بچے بوڑھے کوئی بھی باقی نہیں رہنا تھا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایسے اترنا تھا. لیکن وہ ڈر گئے اور پھر واپس بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو اس طرح سے خاموش کروایا. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات کا جو مختلف پہلو ہیں وہ محبت کے بھی ہیں اور عمل کے بھی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری ایام ہیں اور ہجرت کا 10واں سال ہے، اور پھر یہ کہ 11ویں سال کی ابتدائی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم رکھیں گے. سر ہمارے ایک بہت معزز مہمان نعت خواں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان سے نعت وغیرہ بھی سنیں گے. اور فکری طور پر بھی کل اور پرسوں کا جو سبق ہوگا وہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اوپر بھی ہوگا. یہ تھوڑی سی جو گفتگو تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس آج تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم اس میں سبق کا ہی یہ حصہ ہے تاثرات تھوڑے بہت لے لیتے ہیں. کل بھی تھوڑے سے لے لیں گے، جو ہمارا آخری پروگرام ہوگا اس میں بھی ہم تاثرات تھوڑے سے لے لیں گے کہ جو ہم الحمدللہ یہ سنتے رہے ہیں. اس میں میری زندگی میں یہ والی تبدیلی آئی، یہ والی صفت میں نے اپنے اندر لائی. میں نماز کا پابند ہوا ہوں، میں نے سچائی کو اپنا لیا ہوا ہے، میں نے یوم العفو معاف کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میرے دل میں یہ تبدیلی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف اتنا پڑھوں گا، اطاعت میں اتنا رہوں گا. تو اس تاثرات کے لیے آپ میں سے جو بھی خود سے تشریف لانا چاہیں 2 4 5 کے تاثرات ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ. پیاری ہے سیرت پیارے نبی کی، پیاری ہے سیرت.